امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تین طرح کے لوگ بیان فرمائے، تین قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پہ چل رہے ہوں گے، اولین و آخرین دیکھ کر رش کریں گے، یا اللہ انہیں کتنی عزت ملی، یا اللہ اس گھبراہٹ والے دن انہیں بچا لیا گیا، اس پریشانی والے دن انہیں پریشانی سے بچا لیا گیا۔ بتایا جائے گا یہ تین طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو اپنے آقا کا حق بھی ادا کرنے والا، اللہ کا حق بھی ادا کرنے والا۔ دوسرے نمبر پہ میرے آقا نے فرمایا وہ امام جو امامت اس حالت میں کرتا ہو، لوگوں کو نماز پڑھاتا ہو، لوگوں کی امامت کراتا ہو، اور لوگ اس کی امامت پر راضی ہوں، لوگ اس کی امامت پر خوش ہوں۔ فرمایا جو لوگوں کا امام بنا، جس نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جس نے لوگوں کی امامت کی، جو لوگوں کا مقتدا بنا، قیامت کے دن اللہ مشک ٹیلوں پر چلنے کا موقع عطا فرمائے گا، اس پر بے فکر ہو کر چل رہے ہوں گے۔ پتہ چلے گا یہ لوگوں کی امامت کرانے والے ہیں، یہ بندوں کے امام بننے والے ہیں، یہ نماز کے فرائض ادا کرنے والے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ مؤذن جو پانچوں نمازوں کے لیے اذان کہنے والا، اذان دینے والا، اللہ کا نام بلند کرنے والا، لوگوں کو نماز کے لیے بلانے والا، لوگوں کو نماز کی دعوت دینے والا، لوگوں کو نماز کی خبر کرنے والا۔ فرمایا قیامت کے دن اس کا انعام یہ ہوگا، اس کا اکرام یہ ہوگا، اذان پڑھنے والا قیامت کے دن مشک ٹیلوں پہ چل رہا ہوگا۔ یہ تین طرح کے لوگ جنہیں اللہ یہ عزت عطا کرے گا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ امام امامت کراتا ہو، لوگوں کو نماز پڑھاتا ہو، لوگ اس کی امامت سے خوش ہوں، زبردستی والا امام نہیں کہ شانن اس کے پیچھے نماز ٹھیک نہیں ہے یا کوئی شرعی مسائل ہیں اس کے، اور لوگوں کو اعتراض صحیح اعتراض ہے کہ ذاتی طور پہ نہیں، تو اس کو امامت نہیں کرانی چاہیے۔ امامت بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے تعلیم، اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا شخص ہے کہ جو علی الاعلان غیر شرعی کام کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر سے نماز کی اہمیت نکلتی ہے، یا لوگ نماز جماعت سے چھوڑنے کا اہتمام کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے اس کے پیچھے، کس کے اندر یہ عیب ہے، یہ اس کو امامت نہیں کرانی چاہیے۔ یہ کوئی پیسے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ یہ کوئی روزگار نہیں ہے، ہاں یہ تو ایک ضرورت ہے کہ انسان اپنا وقت دے رہا ہے امام، تو اس کی خدمت کی جاتی ہے، وہ خدمت کے لحاظ سے، کیونکہ اس کی بھی زندگی کی ضروریات ہیں، باقی اس کی قیمت تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ امامت کی کون قیمت ادا کر سکتا ہے؟ اللہ سے جو بندوں کو ملواتا ہو اس کی کون قیمت دے سکتا ہے؟ کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔ امامت فرمایا جو جس پہ لوگ خوش ہوں۔ تیسرے نمبر پہ مؤذن جو اذان پڑھتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا یہ اکرام کرے گا۔ تو اذان پڑھنا، اذان کی آواز اللہ کو محبوب ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اذان پڑھی جائے، اذان کہی جاتی ہے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھی، اذان شروع ہو گئی۔ فرمایا اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان دور چلا جاتا ہے، اور بھاگنے کی حالت یہ ہے وہ ہوا کو خارج کرتا ہوا جاتا ہے۔ فرمایا اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اسے اذان کی آواز سنائی نہ دے، اذان کی آواز سن کے وہ بھاگتا ہے، اذان کی آواز سن کے وہ چلا جاتا ہے۔ فرمایا جب اذان ختم ہو گئی، اذان کا کام پورا ہو گیا، وہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے، پھر نماز کے لیے اقامت کہی جائے، پھر اقامت کی آواز سن کے وہ بھاگتا ہے، اقامت کی آواز سن کے وہ دوڑتا ہے، وہ دور چلا جاتا ہے، پھر اذان اور اقامت کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ لوگوں کے
دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں خیالات کو ڈالتا ہے۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، شیطان بھولی چیزیں یاد کرائے گا، اس کے دل و دماغ میں وسوسے پیدا کرے گا، جو چیزیں یاد نہ ہو وہ بھی نماز میں یاد آنے لگ جاتی ہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا وہ اتنا نماز میں غافل کرتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کو رکعتیں بھی یاد نہیں رہتی، اسے تسبیحات بھی یاد نہیں رہتی۔ جو اذان کی آواز سن کے بھاگا، اقامت کی آواز سن کے بھاگا، بعد میں آ کر وسوسے پیدا کرنے لگا اور بندہ اس کے وسوسوں کا شکار ہو گیا، نماز کی رکعتیں بھی بھول گیا۔ اسی لیے فرمایا اپنی نماز کو اس طریقے سے پڑھنا گویا میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ پوری حدیث بیان فرمائی۔ آواز سن کے بھاگتا ہے لیکن جب اذان اور اقامت ہو جائے تو واپس آ جاتا ہے۔